آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا دخل شهر رمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الجنہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے. اور ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتا ہے اللہ پاک جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. اب یہ آسمانوں کے دروازے کھول دینا یا جنت کے دروازے کھول دینے سے مطلب کیا ہے، مراد کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا بتانا چاہتے ہیں؟ دوستو آسمان کے دروازے کھول دینے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتا ہے اس کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس کی برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس کے فضل و کرم میں اضافہ ہو جاتا ہے. جن چیزوں سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے محبوب کی امت کو عطا فرما دیتا ہے. مغفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں. یعنی اس رمضان المبارک میں اللہ کی رحمت، اللہ کی قربت، اللہ کے فضل و کرم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عنایات جو ہیں ان کا مستحق ہونے کے لیے بندے کے پاس چانس بڑھ جاتا ہے. یہ مطلب ہے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے ویسے تو 12 مہینے ہیں لیکن ان مہینوں میں جنت کا حقدار بننا آسان ہو جاتا ہے. جنت کا حقدار بننا آسان ہو جاتا ہے. فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. اور دوسرا جو فیصلہ فرمایا وغلقت ابواب جہنم، جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے. کیا مطلب جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے؟ تو اس کا مطلب وہی ہے کہ جہنم سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. وہ جو گناہ جہنم میں لے جانے کا باعث تھے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو ڈھال بنا دیا. جن گناہوں کی وجہ سے بندہ جہنم کا حقدار بننا تھا ان کے خلاف روزے کو ڈھال بنا دیا اور اعلان کر دیا ہے میرے بندے تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے. اور تیسرا کرم سنیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وسلسلۃ الشیاطین، فرمایا کہ جتنے بھی شیطان ہیں نا ان کو جکڑ دیا جاتا ہے. جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. دوستو یہ بڑی غور طلب بات ہے. دو عوامل ہیں جو انسان کو گمراہ کرتے ہیں، جو انسان کو گناہ کی طرف راغب کرتے ہیں، جو انسان کے جہنم کا سبب بنتے ہیں. ایک عامل جو ہے وہ خارجی ہے اور ایک عامل جو ہے وہ داخلی ہے. خارجی عامل جو ہے وہ شیطان ہے. خارجی عامل شیطان ہے. شیطان جو ہے انسان کو گمراہ کرتا ہے، انسان کو بہکاتا ہے. اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو خارجی عامل تھا شیطان اس کو تو جکڑ دیا، اس سے تو جان چھوٹ گئی. اب ایک اور چیز ہے جو انسان کو گمراہ کرتا ہے، وہ انسان کا نفس ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جو نفس ہے انسان کا یہ انسان کو برائی کی طرف راغب کرتا ہے، گناہ کی طرف اکساتا ہے. تو رمضان المبارک میں وہ تو قید ہو گیا شیطان. اب ایک برائی کی طرف لے جانے والا عامل بچ گیا، وہ ہمارا نفس ہے. اب قربان جائیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نفس کی تربیت کا طریقہ بھی بتا دیا. یہ ایک ہی حدیث پاک ہے. فرمایا الصیام جنۃ، یہ بات فرما کر کہ روزہ ڈھال ہے گناہوں کے خلاف، لیکن یہ نفس پھر بھی تمہیں گناہوں پر اکسائے گا. تم گناہوں کی طرف راغب ہو گے تو مولا کیا کریں؟ تو اس کے محبوب نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک طریقہ بتا دیتا ہوں، تربیت کرو اس نفس کی اس طریقے سے تو انشاءاللہ اس نفس پر بھی قابو آ جائے گا. وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ فرمایا فلا یرفث ولا یجہل، بڑی خاص بات ہے. فرمایا نہ فحاشی کرو، نہ بدکاری کرو، نہ فحاشکاری کرو. فلا یرفث، اپنے آپ کو فحاشی سے بچا لو. ولا یجہل، اور اپنے آپ کو بدگوئی بد زبانی سے بچا لو. یعنی جسم کو بھی گناہوں سے بچا لو، فحاشی سے بچ جاؤ. فلا یرفث، فحاشکاری سے بچ جاؤ. اور ولا یجہل، اور اس زبان کو محفوظ کر لو بدگوئی سے. اور پھر آگے فرمایا اگر کوئی بندہ وَإِنِّمْرَأٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ. بڑی خاص بات بتا دی. اگر فرمایا کوئی بندہ تمہارے ساتھ جھگڑا کرے یا تمہیں گالی دے
تو ایک ہی بات کہہ دینا، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، اس بندے سے کہنا مجھے روزہ ہے، میں روزے سے ہوں. اور حضور نے فرمایا ایک دفعہ نہیں کہنا، مرتين، 2 دفعہ کہنا ہے کہ میرا روزہ ہے.